وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسراء درس نمبر 1260 آیت نمبر 54. آج کا موضوع، کیا ہم جنت بغیر کسی نیت اور عمل کے جانا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 54. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. ان یشاء یرحمکم یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور آپ کو ہم نے ان لوگوں پر حوالہ دار بنا کے، یعنی ذمہ دار آپ نہیں ہیں ان کی ہدایت کے. دیکھیں، بنیادی بات ہے، اور ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں، تین باتیں ہیں بلکہ، کہ تمہارا رب تمہارے بارے میں جانتا ہے، ایک بات. دوسری بات رحم اور عذاب کی ہو رہی ہے. تیسری بات ہو رہی ہے وما ارسلناک علیہم وکیلا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہدایت کے. دیکھیں، ایک بات جو ہے، ربکم اعلم بکم، رب جانتا ہے تمہیں خوب جانتا ہے. دیکھیں، ایسی بات ہے کہ ہم لوگ تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے تمہیں. تو دیکھیں، اللہ کے بارے میں تھوڑی سی اگر ہم احتیاط سے کام لیں، اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں، تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے. ایک تو یعنی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہمارا اور اللہ کا کوئی خاص تعلق ہے نہیں. دنیا میں ہم لوگ
یعنی آج کا مسلمان دنیا میں آ کے دنیا کا ہو کر رہ گیا ہے، اس کا مقصود بھی دنیا ہے، اس کو محبوب بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، پھر اللہ سے اس کا تعلق یعنی کٹا ہوا ہے، جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کو جوڑنا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اللہ سے لا تعلق ہو کے آج کا انسان جی رہا ہے۔ ہم دیکھیں زبانی طور پہ اگرچہ نام لیتے ہیں بعض اوقات، یا اللہ ایسے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا کوئی خاص تعلق ہے نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ رب سے تو ایک خاص تعلق ہونا چاہیے، یعنی رشتہ بندگی استوار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا بھی اور جواب بھی دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہوں، انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پہ یقین کر لیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ مقصد تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں ایک بہت بڑا گیپ ہے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان، اللہ کے اور ہمارے درمیان بہت بڑا گیپ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، مقصد بھی پیدائش کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی طرف راستہ اپنا لیں۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، رب ہمیں پکار رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور پھر ہمیں پکار رہا ہے اپنی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم وہ پکار سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، اللہ کی وہ پکار، اللہ کی وہ دعوت جو اس نے قرآن اور پیغمبر کے ذریعے ہمیں دی ہے یا ہمیں سنا رہا ہے، وہ پکار نہ تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہو گئے دنیا والے، ہمیں بننا چاہیے تھا اللہ والا، لیکن ہم دنیا والے بن گئے۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے دنیا جو ہے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ظاہر کے علاوہ تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ظاہر کے علاوہ۔ آپ دیکھ لیں یہ ہمارا عام یہ مسئلہ ہے، ظاہر کے علاوہ نہ تو ہماری کچھ سمجھ میں آتا ہے، نہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، نہ ہمیں سنائی دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پوری شان و شوکت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی باتیں موجود ہیں اور اس کی آواز موجود ہے، وہ خود موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہر ورق سبز معرفت دفتر معرفت کردگار، ہر سبز پتا اٹھا کے دیکھ لیں، رب کی معرفت کا دفتر ہے۔ پھول کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، یہ تو رب کی نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، سو بسو کو بکو پھیلی ہوئی ہیں۔ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، مٹی سے کتنی چیزیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھ دی ہیں۔ پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، اجناس کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ چنے کی دال ہے، یہ ماش کی دال ہے، یہ مونگ کی دال ہے، یہ ارہر کی دال ہے، اور یہ چاول ہیں، اور بے شمار چیزیں جو آپ کے سامنے سب مٹی سے بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ ہم خود مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ ہماری ابتدا جو ہے، جسم کی ابتدا، وہ تو مٹی ہے، ابتدا بھی مٹی ہے، انتہا بھی مٹی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔
کہ صورتیں بدل جاتی ہیں. مٹی، یہ جو سبزیاں ہیں یہ دراصل مٹی ہے، شکل بدل گئی ہے. یہ پھل سارے جو ہیں یہ دراصل تو مٹی اور پانی ہے، لیکن شکل بدل گئی ہے. اللہ نے اس میں غذائیت رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذائقہ رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رنگ بکھیر دیے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تو موجود ہے دیکھنے کے لیے، اللہ کی قدرت موجود ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم. ہمیں اپنی نشانیاں بتائیں گے ان کے آفاق میں بھی اور انفس میں بھی. اللہ تو موجود ہے لیکن ہم اللہ سے غافل ہیں. رب جانتا ہے ہمیں، ربکم اعلم بکم. رب ہمیں خوب جانتا ہے لیکن ہم رب کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر رب کی پہچان آپ کو نہ ہوئی، رب کی پہچان نہ کیا، آپ نے غور نہ کیا، فکر نہ کیا، تدبر سے کام نہیں لیا، عقل سے کام نہیں لیا، تو آپ اندھے رہ جائیں گے. آپ کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی. اور اگر آپ اندھے رہے یہاں پہ، حق کو آپ نے نہ دیکھا نہ سنا اور نہ غور کیا، نہ آپ کی سمجھ میں آیا، تو آپ بن گئے اندھے. اب یہی کیفیت جو ہے قیامت کے دن آپ کو اندھا اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا. وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی. اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھ بھال رہا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا. میری نشانیاں تمہیں آئیں، میرے احکامات آئے، میری نشانیاں موجود تھیں. فنسیتہا. تم نے اسے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. لیکن رحمت سے تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ، اللہ کی آج رحمت نہیں بلکہ غضب ہے. ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں. آج کا مسلمان مغضوب علیہ قوم ہے. مسلمان آج اللہ کے غضب میں مبتلا ہیں، اللہ کی لعنت میں ہیں. یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے غافل رہنا چاہتے ہیں تو آپ پہ رب کا عذاب لازم ہوگا. یہاں ہم نے پڑھا نا ان یشاء یرحمکم. اللہ تعالیٰ یا تو تم پہ رحم کرے گا، چاہے تو رحم کرے، چاہے تو عذاب دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو صورتوں میں سے انسان ایک، یعنی دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور گرفتار ہوگا. دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، تو اس پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اب اس کے سامنے دو راستے ہیں. یا تو یہ رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلے تو اس پہ اللہ کا رحم ہوگا، یا رب کو نظر انداز کر دے، رب کی یاد کو نظر انداز کر دے اور دنیا کے راستے پر چل پڑے، جیسا کہ آج ہم سب دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. تو اس پر پھر اللہ کا عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں. خسرت دنیا والآخرہ. دنیا میں بھی نقصان اور آخرت. اور اگر آپ جو دوسری صورت ہے، اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر چکا دیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزارنی شروع کر دی، اب آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے. سبحان اللہ. اب آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ہر دم اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں گی. سبحان اللہ. اب یہ ان یشاء یرحمکم، دیکھیں یہاں تو اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہ لیں، لفظی معنی اگر کہ بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے، جس پہ چاہے رحم کرے اور جس پہ چاہے عذاب دے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قرآن تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، پھر وضاحت کے لیے پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کریں جو ان کے لیے
نازل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ رحم اور عذاب، میں ایک مختصر بات کروں، اس کو تھوڑا سا آپ غور کیجئے اس پہ۔ اور انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو زندگی یعنی جو نیت بنا لیتا ہے، ہم جو زندگی گزارنے کی نیت بنا لیتے ہیں، اگر ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اس کی میں نے تشریح کر دی ہے، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی نگرانی میں، ابھی آئے گا وہ مضمون وسیلے کا، یہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم، یہ انشاءاللہ آئے گا، یہ وسیلہ بنا کے، یعنی کسی ذریعے کے ذریعے۔ دیکھیں ہم اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے جب تک پیغمبر کا وسیلہ نہ ہو۔ پیغمبر ذریعہ بنتا ہے بندوں کو اللہ کی اطاعت بتانے کا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا سمجھانے کا وسیلہ، ذریعہ پیغمبر کی ذات ہے۔ وسیلہ، ذریعہ، ذرائع ہیں، یہ عالم اسباب ہے، ہر کام سبب سے ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سبب ہے، اللہ کی غضب کا بھی سبب ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، آپ اگر رحمت کی اسباب اپنا لیں تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، اور اگر اللہ کی یعنی اللہ کو اگر آپ بھلا دیں، اللہ سے رخ پھیر لیں، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیں، اب اللہ کے آپ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اس آیات کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ بس وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے نہیں، اس کے طریقہ کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کیا ہوا اللہ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، بجائے استعمال کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ کو منزل بنا لو اور زندگی اللہ کے لیے گزارو، تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، رحمتیں چاہیے تو شکریہ ادا کرو، غضب چاہیے تو ناشکری کا راستہ اپنا لو گے تو اللہ کا غضب، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھیں قرآن کو، ایک میری گزارش سن لیں کہ قرآن کا معنی آپ قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور وہ تو آپ کو بتائے گا صاحب قرآن، کیونکہ عام طور پہ تو انسان یعنی قرآن سکھانے کے لیے، قرآن کا بیان کرنے کے لیے صاحب قرآن سب سے پہلے نبی کی ذات ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن کا معنی اور اس کا یعنی اس کا جو مغز ہے آپ کو صاحب قرآن سے سیکھنا ہوگا، صرف لفظی ترجمے سے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ تو ایک صاحب قرآن جو کہ اللہ والا ہو، پیغمبر، نائب پیغمبر اور سچا امتی، سچے لوگ، یہ تو یعنی صرف و نحو کی باتیں تو نہیں ہوتی اس میں سمجھانے میں، یہ تو دل کا حال ہے، یعنی یہ حال ہے۔ قرآن جس کا حال ہوگا وہ آپ کو اس حال سے آگاہ کرے گا، اور جس کی زبان پر قرآن ہوگا وہ محض آپ کو قرآن کا ترجمہ بتائے گا اور باقی کتابی باتیں آپ کو بتائے گا۔ جو سینے کی بات ہے وہ سینے والے سے آپ کو ملے گی۔ تو بہرحال یہ یعنی اس میں ربکم اعلم بکم، رب جانتا ہے تمہیں، تم سے واقف ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم اگر اس کی رحمت چاہتے ہو تو رحمت کے اسباب اپنانے ہوں گے۔
دیکھیں میں ایک مختصر آپ کو بات کروں کہ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے. یہ دیکھیں دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، ہر کام کا ایک سبب ہے، چاہے وہ روحانیات میں ہو، یعنی چاہے وہ باطنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں. دنیا کے جو بھی کام ہیں اس کے لیے اسباب ہے، بغیر اسباب کے کوئی کام نہیں ہوتا. اگر آپ اسباب سے کام لیں گے، مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈاکٹری کوئی پڑیا گھول کے اسے پلا دیں تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا. یہ تو بے وقوفانہ بات ہے نا. یا ڈاکٹری کی کتابیں لا دیں کہ بیٹے بس تم انگلش سیکھ لو اور یہ کتابیں یاد کر لو تو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے. ایسا تو نہیں ہوتا سر. اسباب ہیں، اسباب کو استعمال کرے تو بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا یا انجینئر بن جائے گا یا جو بھی ہو. اور اگر آپ اسباب نہیں استعمال کرتے، رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے اسباب ہیں. آپ تعلیم حاصل کریں، آپ کوئی کاروبار کریں، آپ کوئی ہنر سیکھیں، آپ کوئی کام کریں، تو وہ مقرر رزق جو ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر بھی دی ہے وہ بھی آپ کو اسباب کے استعمال کرنے سے ملے گی. اسی طرح جو ہدایت ہے تو ہدایت کے اسباب ہیں، وہ اسباب آپ استعمال کریں گے. اسی طرح رحمت ہے اللہ کی خاص رحمت، اس کے پھر اسباب ہیں. اس کا سبب قرآن ہے، اس کا سبب صاحب قرآن ہے. اور پھر نیت، بہت بڑا سبب آپ کی نیت. آپ کی نیت بنتی بھی ہے کہ نہیں، وہ سب جگہ اپنی سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، قرآن، پیغمبر، نائب نبی، لیکن آپ کی نیت ہے کہ نہیں ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. اصل رول تو آپ کی نیت کا ہے. نیت پھر آپ کا ارادہ ہے، پھر آپ کی کوشش بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ اگر ملائیں گے، ملا جلا کے پھر آپ کو ہدایت مل جائے گی. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ تو ایک نصیحت ہے، سورہ مزمل کی آیت. اب جس کا جی چاہے تو وہ اپنے رب کا راستہ اپنا لے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے. یہاں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک بات آتی ہے روحانیت کی، دین کی، جنت کی، تو پھر ہم اسباب کا استعمال اس کے لیے مناسب نہیں سمجھتے. اس کے لیے اسباب، اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب سے بچنا، اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا، یہ سب ہم نے توقعات اور امیدوں پر چھوڑ دیا. یہ امیدیں ہیں، تلک امانیہم، ہمارے پاس بس صرف امیدیں ہیں. اللہ بخش دے گا، پیغمبر سفارش کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. بس یہ آپ کی امیدیں ہیں. دنیا کے لیے تو آپ کبھی ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھتے، خود بھی جد و جہد کرتے ہیں اور محنت سے کام لیتے ہیں. حالانکہ دنیا لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی آپ اس کی جو دین ہے اس پر آپ بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ مجھے دے گا، دینے والا دے گا. آپ بہت سرتوڑ محنت کرتے ہیں. جو چیز لکھ دی ہے اس کے لیے آپ سرتوڑ محنت کرتے ہیں، اسباب استعمال کرتے ہیں، جائز ناجائز حرام جائز سب کچھ کرتے ہیں. تو دنیا کے لیے تو آپ تمام اسباب استعمال کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ باطن کا آتا ہے اور جنت کا آتا ہے، اللہ کی رحمت کا آتا ہے، تو بس آپ توکل برخدا دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، بس اللہ بڑا مہربان ہے، نبی سفارشی ہیں. ایسے نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اسباب ہیں، وہ اسباب آپ اس کو نیت کریں گے، اس کے لیے جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے. من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا.
وہ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، جو دنیا کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دنیا جس کو چاہوں جتنا چاہوں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذموما مدحورا، ذلیل کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ لیکن من اراد الآخرت، جو ارادہ کرے گا آخرت کا، اب دنیا کے لیے دیکھیں کوشش کی میں اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو اس کو میں دے دوں گا جتنا میں چاہوں اور جس کو چاہوں۔ کوشش کی بات نہیں کی، اگرچہ کوشش بھی شرط ہے، طلب رزق حلال عین عبادت ہے اور کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ نے دنیا کے لیے کوشش کی بات نہیں کی۔ یہ آخرت کا جب معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کوشش کی شرط لگا دی، اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگائی ہے، ارادہ اور کوشش، دو شرطیں ضروری ہیں۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے اس کے برابر کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوششوں کو قبول کیا جائے گا اور ان کو آخرت مل جائے گی۔ تو دیکھیں اس میں یعنی میں بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں، بے وقوف اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، تو بے وقوف نہ بنے، آخرت کے لیے محنت، نیت، ارادہ، کوشش، یہ شرط ہے۔ ہماری یہ ساری نیت، ارادہ، کوشش تو دنیا کا ہے اور آخرت کو ہم نے توقعات پہ چھوڑ دیا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، او کما قال، عاجز بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ سے تمنا کرتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اچھا، اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ ما ارسلناک علیہم وکیلا، لیکن چلیں اس پہ پھر بعد میں بات کر لیں گے، یہ ایک پوائنٹ رہ گیا۔ دو نقاط تو میں نے بیان کر دیے، تیسرا پوائنٹ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کر دوں گا۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ ترجمہ سنا دیں۔ ربکم اعلم بکم، اے لوگو رب تمہارا واقف ہے تم سے، جانتا ہے تمہارے بارے میں کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، چاہے تو تم پہ رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم